جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر نے دو سوالات کیے ہیں۔ اچھا، یہ آج کل جو ہے بہت سارے افراد کے مختلف اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو عام اس وقت زیادہ پوچھا جا رہا ہے، تو مختلف رطوبتیں جو انسان سے نکلتی ہیں خصوصاً مرد سے، تو ان کے بارے میں کوئی فارمولہ، کوئی قانون بتا دیجیے۔ تو عام طور پہ جو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ میاں بیوی ہنسی مذاق کے وقت یا مثلاً بعض اوقات جو ہے پیشاب کے بعد کوئی ایسی رطوبت نکل آتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اکثر نوجوان جو نہیں جانتے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے پاس جو فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں چند رطوبتیں ہیں جن کا حکم وہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے جو پیشاب کے مقام سے خود پیشاب نکلتا ہے یہ نجیس ہے، اور منی یہ بھی نجیس ہے، یہ دونوں چیزیں نجیس ہیں۔ فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں پیشاب اور منی نجیس ہیں۔ بعض اہل سنت کے ہاں یہ نظریہ ہے کہ مثلاً منی اگر لگی ہو اور خشک ہو جائے تو اس کو رگڑ دیں تو وہ کپڑے پاک ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، نہ فقہ اہل بیت میں ایسا کوئی جواب ہے، لہٰذا منی کپڑوں کو لگ جائے خشک ہونے کے بعد اس کو پاک کرنا شرعی طریقے سے واجب ہے، اس طرح سے پیشاب کو بھی۔ اس کے علاوہ کچھ رطوبتیں، 3 رطوبتیں جو پاک ہیں، جو مرد کے اندر سے نکلتی ہیں۔ ایک کا نام ہے مزی، ایک کا نام ہے وزی، اور ایک کا نام ہے ودی۔ بہت آسان ہے اور یہ تینوں رطوبتیں پاک ہیں۔ پہلی جس کو مزی کہتے ہیں، اچھا اگر کسی کو یہ نام یاد نہیں بھی رہتے تو آپ یہ چیزیں یاد رکھ لیں۔ 3 موقعوں پر جو رطوبت مرد کی شرمگاہ سے نکلتی ہیں وہ پاک ہیں، تو اس سے کپڑے بھی پاک رہتے ہیں، بدن بھی پاک رہتے ہیں۔ نمبر 1، مزی۔ مزی یہ رطوبت شہوت کی وجہ سے نکلتی ہے، یعنی انسان بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے، یا مثلاً کوئی اور ایسی چیز دیکھ لی ہے، یا ایسی بیہودہ محفلوں میں بیٹھے جہاں پر شہوت انگیز گفتگو ہوئی، تو جس سے انسان کو مثلاً 1 یا 2 قطرے وہ نکل آئے، تو ایک لیس دار مادہ اس کو کہتے ہیں مزی۔ تو یہ یہ پاک ہے۔ تو جو شہوت میں اور اس میں ہنسی مذاق میں اور بیہودہ اور فحش قسم کی گفتگو اور محفلوں میں بیٹھنے سے جو نکلتی ہے، یہ اس کو مزی کہلاتی ہے اور یہ پاک ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے، دوسرا نمبر ہے، اس کو کہتے ہیں وزی۔ یہ کب نکلتی ہے؟ یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ منی نکلنے کے بعد کچھ وقفے کے بعد پھر انسان کو تھوڑی سی ایک قطرہ نکلتا ہے، تھوڑا سا، تو یہ اس کو وزی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی پاک ہے۔ تو البتہ اس میں شرط ہے کہ اس میں جو بعد میں نکلے، مثال کے طور پہ انسان نے منی نکلی اور انسان نے فوراً غسل کر لیا، کچھ دیر کے بعد انسان کو مثلاً کوئی رطوبت نکلی تو وہ ہے وزی، اور انسان یہ سمجھے کہ شاید یہ منی نکلی ہے، نہیں، وہ منی نہیں ہوتی ہے، وہ وزی ہوتی ہے، تو یہ وزی ہے، یہ پاک ہے۔ نمبر 3، ایک ہوتی ہے جو رطوبت نکلتی ہے وہ پیشاب کے بعد نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں ودی۔ تو انسان جب پیشاب کرتا ہے تو بعض نوجوان، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم پیشاب ابھی واش کرنے والے ہوتے ہیں کہ ایک وہ قطرہ سا یا لیسدار مادہ نکلتا ہے، تو وہ ودی ہے، اس کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، تو لہٰذا وہ ودی ہے، وہ منی کے حکم میں نہیں ہے، تو یہ پیشاب کے بعد نکلتی ہے۔ تو یہ بھی اگر پیشاب کے بعد نکلی ہے، مثلاً پیشاب فوراً دھو لیا اور دھونے کے فوراً بعد ابھی اٹھ رہے تھے اور وہ لیسدار مادہ نکل گیا، وہ پاک ہے، اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو یہ ہو گئی 3 رطوبتیں، مزی، وضی اور ودی، 3 رطوبتیں بتا دی۔ اچھا جی، یہی جو لیسدار مادہ ہوتا ہے نا، یہ بالکل آرام سے یعنی ایسے نکلتا ہے، سفید ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے۔ منی جو ہوتی ہے نا، اس کے نکلنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ جو منی ہوتی ہے وہ اچھل کے نکلتی ہے اور شہوت کے ساتھ نکلتی ہے، جس کے نکلنے کے بعد بدن سست پڑ جاتا ہے۔ تو یہ خاص علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر انسان مریض نہ ہو تو وہ شہوت کے ساتھ نکلے، اچھل کر نکلے اور بدن سست پڑ جائے۔ تو جبکہ یہ جو 3 جو رطوبتیں ہیں، مزی، وضی، ودی، جو ایک شہوت اور ہنسی مذاق میں نکل رہی ہے، ایک منی کے بعد نکل رہی ہے، ایک پیشاب کے بعد، یہ رطوبتیں تو کبھی بھی اچھل کے نہیں نکلتی، کبھی شہوت کے ساتھ نہیں نکلتی، کبھی ان کے نکلنے کے بعد بدن سست نہیں ہوتا۔ تو ہمارے نوجوان افراد جو ہے بہت پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس میں پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اسلام کا حکم ہے لا حیا فی الدین، دین میں کوئی حیا نہیں ہے۔ انسان کو اس بات میں شرم آنی چاہیے کہ مجھے احکام شرعی نہیں آتے، میرے لیے شرم کا مقام ہے۔ تو احکام سیکھنے میں انسان کو شرم نہیں کرنی چاہیے۔ میں تو اس لیے نوجوان نسل سے کہتا ہوں، آپ کو جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ لیڈیز اینڈ جینٹس ہوں، آپ پوچھیں اپنے مسائل، اور جب تک نہیں پوچھیں گے تو آپ کو کون بتائے گا؟ جبریل امین نے تو کسی کو نہیں بتانا۔ تو لہٰذا کتنے نوجوان ہیں، کتنے ایسے افراد ہیں جو مومنین بتاتے ہیں، یعنی جب مسئلہ کوئی نانا بن چکا ہے، کوئی دادا بن چکا ہے، کتنے سال ہو چکے ہیں، ابھی ان کو غسل جنابہ سے ہی کرنا نہیں آتا۔ تو لہٰذا یعنی یہی شرم کے مقام ہے، انسان احکام شرم کی وجہ سے انسان احکام نہ پوچھے، مسائل سے آگاہی حاصل نہ کرے۔ تو انسان کو مسائل میں شرم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص آپ کو ملامت کرتا ہے، کوئی بھی ہو، اینی ون، چاہے میں بھی کیوں نہیں ہوں، کہ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ابھی تک ان مسائل کے بارے میں نہیں جانا، یہ خود گناہ کبیرہ میں سے مومن کی توہین کرنا۔ کسی کو حق حاصل نہیں کسی مومن کو شرمندہ کرے، اس کی توہین کرے۔ تو بہرحال میں تو ہمیشہ نوجوان نسل سے، مومنین سے، سب سے کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کے مسائل ہیں آپ پوچھیں۔ الحمدللہ ہمارے اس لیے ابھی 14 گروپس ہیں جو لیڈیز اینڈ جینٹس کے، جو مختلف کنٹریز، مختلف شہروں کے جو کے نام سے ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال تو مقصد یہی کہ لوگوں تک فقہ آل محمد علیہ السلام پہنچے۔ تو بہرحال یہ جو ہے یہ رتوب۔ اچھا، دوسرا سوال بہت اہم تھا برادر کا، کہ ان کا سوال یہ تھا کہ اگر کسی نے پیشاب کے بعد استبراء نہیں کیا اور وضو کے بعد کوئی رطوبت خارج ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، پیشاب کے بعد ایک ہوتا ہے استبراء، مستحب ہے۔ تو استبراء کی ایک خاص اس کا طریقہ ہے کرنے کا، تو آپ فقہ کی کتابوں میں اس کو جان سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یعنی استبراء جو ہے جن افراد کو نہیں معلوم وہ جاننے کی ضرور کوشش کریں۔ ماشاءاللہ اب تو موجودہ دور میں بہت آسان ہے، آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کریں استبراء کا طریقہ، گوگل پہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ علماء نے سب نے وہ رکھے ہوئے ہیں، فیس بک کے اوپر کتنے آپ کو مسائل مل جائیں گے، توضیح المسائل میں موجود ہیں۔ تو استبراء کا طریقہ جو ہے وہ مثلاً آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال استبراء جو ہے جو عمل ہے، اس کے یعنی ایک بہت سارے فائدے ہیں کہ استبراء جب انسان کرتا ہے تو اس استبراء کی کرنے کے بعد کوئی رطوبت نکلے تو وہ رطوبت انسان کو اس میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر انسان استبراء کیا ہوا ہو اور کوئی رطوبت خارج ہو تو اس کو شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ یہ سمجھے گا کہ وہ ان 3 رطوبتوں میں سے کوئی ایک رطوبت ہے، تو لہٰذا وہ رطوبت اس کی پاک شمار ہوگی، اس کا جس نے استبراء کیا ہوا ہے اس کا وضو اور غسل بھی باطل نہیں ہوتا، وہ صحیح رہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے استبراء نہیں کیا ہوا تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کرے۔ اگر اس نے استبراء نہیں کیا تو ضروری ہے وہ وضو کرے، تو اور اس رطوبت کی جگہ کو بھی وہ دھوئے گا، وضو بھی کرے گا اور اس جگہ کو بھی دھوئے گا، اور اگر وہ رطوبت کپڑوں پہ لگی ان کپڑوں کو بھی پاک کرے گا۔ اسی طرح اگر یہ جو ہے مثلا کوئی رطوبت منی کے بعد نکلی ہے تو اس کا یعنی فائدہ یہ ہے کہ اگر اس نے غسل کے بعد کوئی مثلا اس میں مشکوک رطوبت اس سے نکلی ہے اور وہ نہیں جانتا کہ یہ منی ہے یا کوئی پاک رطوبت ہے، تو پھر وہ کیا ہوگا، تو ان
پھر ان میں سے کیا سمجھے گا وہ؟ یہ پاک رطوبتوں میں سے کوئی ایک رطوبت ہے، تو یعنی اس کو شک ہے یہ منی ہے یا پاک رطوبتوں میں سے کوئی ایک رطوبت ہے، جو ابھی ہم نے پاک رطوبتیں ذکر کی ہیں، یعنی مزی، وزی اور ودی۔ تو اب وہ کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں وہ اس کے اوپر غسل جنابت فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ وہ استبراء کر چکا ہے۔ لیکن اگر اس نے استبراء نہیں کیا اور کوئی رطوبت خارج ہو جائے اور ساتھ یہ احتمال ہو کہ یہ منی ہے، یعنی استبراء نہیں کیا، احتمال ہے کہ منی ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر اس کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا۔ استبراء نہیں کیا اور احتمال ہے کہ پیشاب ہے، تو پھر اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اور اس جگہ کو بھی پاک کرنا پڑے گا۔ تو یہ احکام ہے، تو اس لیے انسان کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔